السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید مصطفی غزنوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامع ٹی وی۔ دوستو، ماہ رمضان کا آج ہمارا الحمدللہ تیسرا پروگرام ہے اور ماہ رمضان کی مناسبت سے ہم اپنے ناظرین کے لیے مختلف احکام و مسائل رمضان مبارک کی فضیلت و اہمیت کے اوپر مختلف علماء کرام کو مدعو کر رہے ہیں اور ان سے اپنے اس رمضان کے دنوں کی مناسبت سے سوالات کے جو جواب ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری عبداللہ حسان بڈی مالوی صاحب، جو کہ فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی کے۔ ہم انہیں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آج اپنا قیمتی وقت دیا۔ یقیناً بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں، مگر اس میں سے ہم نے کچھ سوالات کا انتخاب کیا ہے، جس میں پہلا سوال کیسا آپ سے یہ ہے، رمضان المبارک میں کون کون سی ایسی عبادات ہیں جو کی جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، عوام الناس کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی مبارک دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اتاکم شہر مبارک، کہ تم پر ہمارے پاس مبارک مہینہ آیا ہے اور تم پر اس کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اور روزہ جو ہے یہ رمضان کے ساتھ اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے اور ان میں ایک چیز رمضان کا روزہ ہے۔ روزہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ہر قسم کی لغویات سے بچنے کا نام ہے۔ رمضان کا جو تعلق ہے روزے کے ساتھ یہ بڑا گہرا ہے۔ رمضان کے ساتھ 2 چیزیں، قرآن اور صیام، یہ دونوں رمضان کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن مجید رات کو قیام میں پڑھا جائے اور صیام جو روزہ ہے وہ اس انداز سے گزرے کہ آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ چونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ 2 مرتبہ پورے قرآن کی دہرائی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو رمضان ہمارا ایسے گزرنا چاہیے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات قیام میں گزرتی تھی اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ قیام کرتا ہے رمضان کا ایمان کی حالت میں اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دن جو روزے کی حالت میں گزارنا ہے اس کے بارے میں فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ تو قرآن اور رمضان اس کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قرآن کی تلاوت پر بھی بڑے اجر کا اور بڑے ثواب کا بیان کیا ہے، اس کو بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قرآن کی کثرت سے تلاوت عام ایام میں بھی کرنی چاہیے اور رمضان میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات قیام میں گزارتے اور دن صیام کی حالت میں گزرتا تھا۔ ٹھیک ہے، یقیناً رمضان المبارک میں کی جانے والی عبادات میں قیام جو ہے رات کا اور جو ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے، یہ سب سے اہمیت کے حامل ہیں، اور چونکہ روزہ تو یقیناً رکھنا ہی رکھنا ہے، تو ساتھ میں ایڈیشنل یہ جو عبادات ہیں یہ لازمی کی جانے چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہیں، یہی بتانا تھا کہ سب ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ تقوی حاصل کر سکیں، ہم عبادات کرتے ہیں تاکہ تقوی کا حصول ممکن ہو سکے، اور اللہ کے قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ بھی یقیناً تقوی ہے۔ تو تقوی سے مراد کیا ہے کیسا؟ جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو تقوی ہر عبادت میں بنیادی مقصد ہوتا ہے، اور تقوی کہتے ہیں کہ ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو ترک کر دینا۔ ایک عربی شاعر اس کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذات التقیٰ، کہ چھوٹا اور بڑا ہر گناہ چھوڑ دینا تقوی ہے۔ بنیادی مقصد ہر عبادت کا تقوی ہے۔ اگر انسان میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو ہر عبادت جو اس کا بنیادی مقصد ہے وہ پورا ہو گیا۔
اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، تقوی نہیں ہوا، تو وہ عبادت بے مقصد ہو جاتی ہے۔ یقیناً تقوی جو ہے وہ ہر برائی کو ترک کر دینے کا نام ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے کا نام ہے۔ کیسد روزہ جو ہے ہر سال لوگ رکھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ بس روزہ آیا فرض ہے رکھی جائیں، جس طرح ہم نماز کو پڑھتے ہیں، بس یہ نہیں پتا کہ نماز کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزہ ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے اور ہم رکھی جا رہے ہیں ہر رمضان میں، کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے روزہ رکھتا ہے سو جاتا ہے۔ یقیناً فرض تو ہیں، لیکن روزہ سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے کیسا؟ جی، روزہ ہماری جسمانی بھی اور روحانی تربیت کرتا ہے۔ جسمانی تربیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان سارا سال کھاتا پیتا ہے اور اس کا جو معدہ ہے وہ استعمال میں رہتا ہے، تو اس کو کچھ دیر کی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، تو یہ جسمانی تربیت کرتا ہے۔ رمضان میں جب انسان ایک مخصوص وقت اللہ کی مان کے اس معدے کو خالی رکھتا ہے، تو وہ معدہ، وہ جسم پورا توانا ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ کئی ایک مرضیں، کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج روزہ ہے، اور غیر مسلم بھی اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مریضوں کا علاج اس طرح کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص وقت ان کو کھانے پینے سے روکے رکھتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ ہماری جسمانی بھی تربیت کرتا ہے اور روحانی تربیت بھی کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا، سوائے بھوک کے اور کچھ ملتا نہیں ہے، ان کو اس محنت کا، اس مشقت کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا اور اس کے مطابق کام کرنا، یعنی جھوٹے معاملات کرنا، یہ چیزیں اگر چھوڑتا نہیں ہے، لغویات سے باز نہیں رہتا، تو اس کے روزے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فلیس للہ حاجہ، اللہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کر دے، اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز موجود ہے، کوئی کمی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہم پہ روزے فرض کر دیے کہ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی آ گئی، بلکہ اللہ رب العزت چیک کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق یا اس کے حکم کے مطابق اس کی حلال کردہ چیزوں سے بچتے ہیں یا نہیں۔ یہی تربیت ہی کافی ہے کہ ہم اللہ کی مان کے اس کی حلال کردہ چیزوں سے بچ جائیں۔ اور پھر جو روزہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ ہم جب اللہ کی مان کے حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں تو ہمارا یہ نفس جو ہے اس میں اتنی طاقت، اتنی برداشت پیدا ہو جاتی ہے کہ حرام چیز بھی اس کے سامنے ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ تو یہ تربیت ہے روزے کی۔ لیکن روزہ جو ہے وہ ایک مکمل تربیتی سیٹ اپ رکھتا ہے اپنے ساتھ، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ انسان کی تربیت میں بہت بڑا عمل دخل ہے روزے کا۔ کیسب کھانا کھلانے کی کیا اہمیت ہے؟ یعنی کہ ہم رمضان میں افطار دعوت کا اہتمام کرتے ہیں، سحر کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح کھانا کھلانے کی جو مختلف، ہم رمضان سے ہٹ کے بھی کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کھانا کھلانے کی اہمیت کتنی ہے؟ جی، میں پچھلا جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا مکمل کر دوں۔ ٹھیک ہے۔ رمضان کا جو روزہ ہے جو تربیت کرتا ہے، اس میں ہم یہ بھی شامل کریں کہ رمضان کے روزے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، 2 شرطیں لگائی ہیں جن شرائط کی بنیاد پہ روزہ قبول ہوتا ہے۔ وہ ہے نمبر 1 ایمان۔ ایمان کے بغیر جو عمل ہے نا وہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے غیر مسلم اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو اس کی جزا دنیا میں تو مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کی کوئی جزا نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے لیے شرط ہے ایمان کی، اور ایمان کی شرط کے ساتھ احتساب کی۔ احتساب نیت ہے، ارادے کو کہتے ہیں، نیکی کا ارادہ ہے۔ ارادے کے بغیر آپ جو بھی عمل کر لیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک بندہ بغیر نیت کے روزہ رکھتا ہے، جس طرح آپ نے پہلے وہ سوال کیا کہ ہم روزہ رکھے جا رہے ہیں اور ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا، کوئی ارادہ ہی نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ شرط ہے کہ جو نیت کی ہے، نیت کے مطابق اجر ہوتا ہے۔ رات کو روزے کی، رمضان کے روزے کی رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ جو بندہ رات کو نیت نہیں کرتا اور صبح ویسے اٹھتا ہے، یعنی تاخیر سے اٹھا اور اس نے نیت کر لی جی میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزے کے لیے رات کو نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک ایمان کی شرط ہے اور دوسری نیت کی شرط ہے۔ ثواب کی نیت ہوگی تو پھر روزہ قبول ہوگا۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا ہے کھانا کھلانا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو روزہ رکھا ہے، روزہ افطار کروانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جو روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے
اس کو اس کے برابر اجر ملتا ہے، اور روزہ افطار کرنے والے کے اجر سے بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مثال میں اگر روزہ افطار کروا رہا ہوں کسی کو، تو جس کو میں نے افطار کروایا اس کو اجر تو اس کے روزے کا مل گیا. اور یہی شرط رات کے قیام کی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. مسکین کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا، آپ نے کیا وہ بندہ دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اور یہی یتیم کو دھکے دیتا ہے، اور قیامت کو جھٹلانے والا مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب نہیں دلاتا. تو مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب وہی بندہ دلاتا ہے جس کو آخرت پر یقین ہے. یہ آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں. اور اسلام کی خوبصورتی دیکھیں، حضرت عبداللہ بن سلام نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان سے پوچھا کہ آپ نے سب سے پہلی چیز کیا سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلی چیز سنی ہے وہ یہ ہے، آپ فرما رہے تھے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ. تو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. اور حتیٰ کہ جو کفارات ہیں، جتنے بھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے، سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کا کفارہ بھی اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے کہ یہ کام اگر کر دیا جائے تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو ان کفارات میں دیکھا جائے تو اس میں بھی باقاعدہ طور پہ کھانا کھلانے کا حکم دیا گیا ہے. یہ اختیار ہے کہ آپ کھانا کھلائیں. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً کھانا کھلانے کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. کہ صدقہ یقیناً لوگ سارا سال کرتے ہیں، رمضان میں تو اس سے بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس انداز سے کیا کرتے جیسے تیز ہوا ہے. تو انہی کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسلمان بھی رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو اس صدقہ کے فوائد کیا ہیں؟ کیسا صدقہ کے جہاں دیگر ہم فوائد سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے جو مال ہے اس میں کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی وحی ہوتی ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور صدقہ کے جہاں فوائد اس کا بڑھوتری ہوتی مال کی، مال وہ اپنی اصل حالت میں نہیں بلکہ وہ بڑھ جاتا ہے. اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو مال پاک ہو جاتا ہے اور دوسرا مال بڑھ بھی جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی ہے کہ دانہ جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے 7 جو سنبل وہ نکلتے ہیں، سٹے جسے کہتے ہیں. تو اس ہر سٹے میں 100 دانے ہوتے ہیں. تو ایک دانہ زمین میں بویا اور 700 ہم نے اس سے حاصل کیے ہیں. تو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرنے سے 700 گنا اللہ رب العزت دیتے ہیں. جہاں مال بڑھانے کی اسباب لوگوں نے ذکر کیے ہیں، بعض کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ مال کس طرح بڑھایا جاتا ہے. اس میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے سب سے بنیادی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے. جو جتنا خرچ کرتا ہے اس کا مال اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو میں نے دلیل جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک دانہ جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ رب العزت 700 گنا اس کو بڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یقیناً جو ہے صدقہ کے بہت سارے فوائد ہیں، اور مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. یہ خصوصی پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو تھوڑے کنجوس واقع ہوئے ہیں، اپنے مال کو روک کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، اپنے مال کو جمع کرتے رہتے ہیں. حالانکہ اگر وہ خرچ کریں گے تو یقیناً اللہ کریم ان کے مال میں جو ہے وہ اضافہ فرمائے گا. اور جس طرح مال خرچ ہوتا ہے یہ ویسے بھی ایک فطری اصول ہے کہ اگر آپ مال خرچ کریں گے تبھی تو آپ کے پاس زیادہ آئے گا. اگر آپ خرچ ہی نہیں کریں گے تو آپ کے پاس آتا بھی رہے گا تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو کیسا رمضان میں لوگ عمرہ کرنے بہت جاتے ہیں. رمضان میں عمرہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جائیں وہاں پہ جا کے روزے بھی رکھیں اور پھر عبادات بھی کریں اور عمرہ بھی جو ہے وہ رمضان میں ادا کریں. تو اس کی کتنی اہمیت ہے رمضان میں عمرہ کی؟ رمضان میں ہر عمل جو ہے اس کا اللہ رب العزت نے اجر جو ہے نا بہت بڑھا دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک انسان نفل پڑھتا ہے تو اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. فرض پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑھا کے کئی گنا
اس کو بڑھا دیتے ہیں. وہ انسان کا اخلاص ہے، جتنے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جتنا زیادہ اللہ رب العزت اتنا زیادہ اس کو اجر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو یہ حج کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور حج کا کتنا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے، حج سے آتا ہے تو وہ اس کی جو کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور رمضان میں کثرت سے عبادات کرنی چاہیے. عمرہ ہے، اس کے علاوہ جگہ کا اور وقت کا دونوں کا فرق ہوتا ہے. وہاں اگر کوئی جاتا ہے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں جاتا ہے تو وہاں جانے کا جو اجر ہے وہ تو علیحدہ ہے ہی ہے، اور وہاں پہ جا کے پھر روزہ رکھنا تو اس کا بھی اجر جو ہے ڈبل ہے. وہاں عمرہ کرنا، عمرہ بھی حج کے برابر ہو جائے گا. صدقہ خیرات کرنا وہ بھی بہت زیادہ اجر کا باعث ہوگا. بالکل ٹھیک ہے کیسر بھی. یقیناً آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. کیسر آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. رمضان میں رات کے قیام کی کتنی فضیلت ہے؟ رمضان میں رات کا قیام، جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی روایت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رات کا قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی وہ مومن ہے اور نیکی کی ثواب کی نیت ہے، اس کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک رات کا قیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا رمضان کا قیام جو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے تو اس کا سارا صاحب کا گناہ ہے اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں. ویسے اللہ رب العزت نے جو اپنے جو محبت کرنے والے اپنے جو بندے ہیں ان کی جو صفات بیان کی ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، ان کی جو رات گزرتی ہے وہ قیام کے ساتھ گزرتی ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہم رات گزاریں اور اللہ کے ساتھ ضرور باتیں کریں، دن گزاریں اور روزے کی حالت میں ہوں تو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں. بالکل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے رات کا قیام رمضان میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں عبادات کو جو ہے وہ اپنا مشغول بنائیں، کیونکہ یہ ایک ماہ ہے جو یقیناً 11 ماہ کے بعد ہمیں ملتا ہے، ہماری جو ہے وہ حصے میں آتا ہے، اور ہم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رمضان عطا کر دیتے ہیں. تو یقیناً آپ کو جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی جو ہے وہ مل چکے ہوں گے. عبداللہ حسان صاحب نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور کتاب اللہ سے روایات کے ساتھ ان جو ہے وہ سوالات کا جواب دیا ہے، جو کہ یقیناً ایک اس شخص کی جس کو یہ سوالات درپیش ہیں ان کی تلافی کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور اگر آپ کے پاس مزید کچھ سوالات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ عبداللہ حسان صاحب سے کیے جائیں اور ان کو باقاعدہ جو ہے جوابات بھی آپ کو ملے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمارے سے کیجئے. ہم عبداللہ صاحب کے پاس وہ سوالات جو ہیں وہ بھجوائیں گے اور وہ انشاءاللہ العزیز اس کا جو ہے جواب آپ کو جلد پہنچا دیا جائے گا. عبداللہ بھائی جو ہیں وہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں. مدینہ یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ پڑھنے کا خواب پاکستان کا ہر نوجوان دیکھتا ہے کہ ہمیں بھی کاش یہ سعادت مل جائے کہ ہم بھی اللہ کے نبی کے شہر میں، وہ مدینہ جس کی بہت ساری فضیلت ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے تحاشا روایات ہیں، وہاں پہ رہتے ہوئے اپنی 4-5 سال کی پڑھائی مکمل کریں، اپنی جو ہے وہ ڈگری جو ہے وہ مدینہ یونیورسٹی سے لیں. یہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو وہاں پہ داخلہ مل جاتا ہے. انہی میں ایک عبداللہ بھائی بھی ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعاؤں کو قبول کیا اور وہاں پہ انہیں داخلہ ملا، اور آج وہ جو ہیں وہاں سے ڈگری لے کے پاکستان میں واپس آئے ہیں. یہ ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈگری لے کے بیٹھے رہتے ہیں باہر ہی، ساری زندگی جو ہے وہ بیٹھ کے وہاں پہ عیاشی کرتے ہیں، پیسہ وہاں سے ہی کھاتے ہیں کماتے ہیں، لیکن پاکستان کی تعمیر و ترقی کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں. تو ہم عبداللہ صاحب کو اس معاملے میں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں پاکستان اور اپنے علاقے کے لوگوں کی جو محبت ہے وہ قائم رکھی، اور وہ اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے واپس تاندے والا تشریف لے کے آئے، اپنے علاقہ میں تشریف لے کے آئے، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ خیر کا اور تربیت کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کوئی پیغام عبداللہ بھائی اینڈ میں دینا چاہیں نوجوانوں کے لیے، جو خصوصاً وہ نوجوان جو ماہ رمضان میں سوشل میڈیا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں؟ پیغام تو وہی ہے
کہ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم روزہ کو اپنے اوپر مشقت سمجھتے ہیں، رات کو قیام کرنے کو اپنے اوپر مشقت سمجھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو ماننا اس میں ہم یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل معاملات ہیں، تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے بنانے والے ہیں۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہم پر مشکل ہو اور اللہ رب العزت ہم پہ لازم کر دیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے خیر خواہ کو، جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے رازق ہیں، ان کو پہچاننا چاہیے۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ہماری استطاعت میں نہیں تھا روزہ فرض کر دیا۔ گرمی ہو، سردی ہو، ہر حالت میں ہماری استطاعت میں ہے، ہماری طبع میں ہے، ہم اتنا وقت بھوک پیاس برداشت کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت کا یہ حکم سمجھ کے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے، ہمارے معاملات دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی درست ہو جائیں گے۔ یقیناً بہت ہی بہتر بات بتائی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو معاملات ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ بھاری نہیں ہیں، ہماری استطاعت کے مطابق ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو عبادت بھی جو ہے نوجوانی کی عمر کی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک انسان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی کی جو عمر ہے وہ اللہ کے راستے میں گزارے گا، نہ کہ شیطان کے راستے میں یا پھر دنیا کے راستے میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ پروگرام کے بارے میں آپ رائے دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں دیجئے، پھر وہی بات اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں کر لیجئے۔ ہم آپ کا سوال جو ہے وہ لازماً حسان صاحب تک لے کے آپ کو جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم۔